السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا یہ چیمبر، جہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہنے والے جتنے بھی رہنما ہیں ان کی تصاویر یہاں پہ میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. عمر ایوب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن 9 مئی کے کیس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، جس کے بعد اب اس معاملے پہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے. دو آراء، ایک یہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کے جو عدالتی بحالی کا معاملہ ہے اس حوالے سے اس کا ویٹ کیا جائے. وہیں پہ دوسری جانب پہلے محمود خان اچکزئی کا بھی نام آیا، اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اندر بہرحال لڑائیاں اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. اب ود ان دی پی ٹی آئی اس معاملے پہ گزشتہ روز عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ان کے وکلاء کی، عمران خان کی بہنوں کی، اس کے بعد کی پیش رفت کیا ہے اس ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. کیا چیئرمین پی ایس سی بھی مستعفی ہو رہے ہیں؟ کون کون سی کمیٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نکل رہی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. ریزائن دیا جا رہا ہے، نہیں دیا جا رہا؟ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہوئی؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی خبر ہے کہ وہ بھی ریزائن کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس صورتحال میں اب نیکسٹ پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، اس کا سیاسی طور کے اوپر پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا. اس پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حیدر شیرازی ہوں گے. حیدر شیرازی سے جو ہے وہ تفصیل سے اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. حیدر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیں کہ پی ایس سی سے جو چیئرمین ہیں جنید اکبر صاحب، ان کے ریزائن دینے کی بھی خبریں آ رہی تھیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پہ؟ دیکھیے، اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جس طرح اپوزیشن لیڈر کے عہدے کی تعیناتی کے حوالے سے اندر سے گروہ اٹھ رہے تھے اور ایسے فیصلے کر رہے تھے جس فیصلوں کا حوالہ عمران خان نے خود آخری ملاقات میں کیا ہے. عمران خان نے گزشتہ سماعت کے موقع پر کہا کہ محمود خان اچکزئی نہیں تو علی محمد خان پھر اپوزیشن لیڈر لگا دیتے ہیں. اس حوالے سے یہ ایک تنزیہ انداز تھا. اور دوسرا یہ کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے علامہ ناصر عباس کا نام آیا. یہ دلچسپ بات یہ کہ علامہ ناصر عباس کا نام توشہ خانہ کیس کی 2 کی سماعت کے موقع پر خان نے لیا تھا، اور اس وقت خان نے یہ ایک لفظ ادا کرتے ہوئے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس طرح جنگ میں سب کے سر قلم ہوتے ہوئے ایک منظر ہوتا ہے، تو خان نے وہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب 9 مئی میں یا پھر 9 مئی کے مقدمات میں ایکسٹرا جو اکثر آپ کو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ میں آ جاتے ہیں اکثر و بیشتر، تو ان میں شامل کر کے آپ کو سزائیں ہو سکتی ہیں. تو میں محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا نام دے رہا ہوں. یہ اس وقت کہا. اس کے بعد کون تھا کہ علی بخاری کے ذریعے، جو کہ وہ اعظم سواتی کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کون تھا جس نے جا کر وکلاء کے ساتھ اعظم سواتی کا نام دیا؟ خان نے گزشتہ سماعت کے موقع پر واضح طور پر کہا. علی محمد خان کا ایک طرف حوالہ دیتے ہوئے دوسری طرف علامہ ناصر عباس کا جس وقت حوالہ دیا، کہا کہ وہ میرے اپوزیشن لیڈر ہوں گے. یعنی پہلا معاملہ خان نے اس مرتبہ منوایا. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے سیاسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا تھا 9 اور 13 کی حیثیت سے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے. اور علیمہ خان اس موقع پہ درست تھیں. علیمہ خان نے کہا کہ مجھے عمران خان نے خود بہنوں کو کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، اس کا فائدہ نہیں. جب سیاسی کمیٹی کا فیصلہ خان کے سامنے رکھا تو خان نے کہا سیاسی کمیٹی کو جا کر کہو کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو آپ حصہ نہ لیں. تو آج رات جو سیاسی کمیٹی ہوئی ہے اس نے خان کے دوسرے فیصلے کی تائید کی اور کہا کہ خان صاحب نے جو کہا ہے درست اور ہم حصہ نہیں لے رہے. اب ایک جگہ پہ حصہ لیں گے. حماد اظہر کے والد کیونکہ وہ وفات ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر چونکہ وہ نااہلی کا معاملہ اس سے نہیں ہے، اس میں حصہ لینے کا خان کے فیصلے کی تائید کی گئی ہے. ایک اور معاملہ ہوا. محمود خان اچکزئی گزشتہ 8-9 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کے باہر اپنی پارلیمنٹ لگانی چاہیے، جن پر خان پروٹیسٹ کی سیاست، اور محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمیں پارلیمان کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے. یہ 6 ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں، 8-9 ماہ سے. انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا ہوا تھا، وہ یہ کہ استعفیٰ ایک حدود تک ہو. نمبر 1 کہ استعفیٰ ان حکومتی کمیٹیوں سے دیا جائے جس میں سربراہ چیئرمین کمیٹیوں کے حکومت ہو، اس سے بطور ممبر استعفیٰ دے دیں، اور جو کمیٹیاں اپوزیشن کے پاس ہیں بطور چیئرمین جو یعنی عہدے ہیں
وہ اپنے پاس رکھیں. یعنی یہ انپٹ محمود خان اچکزئی کی تھی. خان کو یہ سامنے رکھا گیا. خان نے اس کی تائید کی اور کہا کہ جو کمیٹیاں اپوزیشن کے پاس ہیں, سربراہی اپوزیشن کے پاس ہے, وہ اپنے پاس رکھیں اختیار والی, اور جن میں ممبر ہیں بطور ممبر وہ استعفے دے دیں. یہ بات جس کو سیاسی کمیٹی کے پاس آئی, سیاسی کمیٹی نے رات ایسا کچھ کھیل کھیلا کہ فیصلہ تبدیل ہو گیا. ہوا یہ کہ سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں آخر پہ ایک لفظ آتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں سے استعفے دے دیں. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے وہ جو فیصلہ تھا کہ سیاسی کمیٹیوں سے آپ نے, پارلیمانی کمیٹیاں جو کہ اپوزیشن کے پاس ہیں, اس سے استعفیٰ نہیں دینا. آپ نے تمام کمیٹیوں کی سربراہی کے حوالے سے تلوار لٹکا دی اپنے بندوں کے اوپر, کیونکہ پارٹی کے اندر ہی سے جنید اکبر کے خلاف ایک مکمل کمپین چل رہی تھی. تو وہ کمپین کی وجہ سے انہوں نے جنید اکبر کا نام شامل کروا لیا. اور دلچسپ بات یہ کہ جتنی دیر میں کمیٹیوں سے استعفیٰ دینا تھا, اتنی دیر میں رات کے اسی پہر علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور, جو کہ بہت کم ہی پارلیمانی راداریوں میں نظر آتے ہیں, انہوں نے استعفے کی کاپی بھی بھیج دی کہ یہ دیکھیں میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور علی امین کے قریبی سمجھے جانے والے آصف خان نے استعفیٰ بھی دے دیا. ایک ہوا چلانے کا فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر سب کچھ کریں, لیکن پوری گیم رچائی گئی, پوری گیم ہوئی. اور اس دوران یہ نہیں بتایا گیا کہ اپوزیشن کے پاس یعنی پی ٹی آئی کے پاس جو کمیٹیوں کی سربراہی ہے وہ رکھنی ہے, بلکہ ایک ہوا چلائی گئی اور کہا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جب نام آ گیا تو باقی بھی استعفے دیتے نکل جائیں گے. اس دوران پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کے چیئرمین کے بارے میں جن کی پہلے سے نظر تھی وہ اب بھی کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے, لیکن دلچسپ بات اب نہیں ہوا. میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں, اور میرا ایک سوال ہے حیدر, یہ باریک گیم کون ڈال رہا ہے؟ مطلب پی ایس سی چیئرمین کے اوپر نظر جو ہے کہ جنید اکبر کی جگہ کوئی اور ہو, یہ اصل میں مشن پھر کس کا ہے, کون حقدار ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے جو ہے نا ذکر کرتے ہوئے آپ اس کا جواب سمجھ لیں. ان کے بارے میں بات بتاؤں کہ وہ جس طرح جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنے, جس طرح بیرسٹر علی ظفر بنے, اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور عمر ایوب دونوں کو بائی پاس کرتے ہوئے, اور کہا گیا کہ ان دونوں پہ چونکہ مقدمات زیادہ ہیں تو لہٰذا خان صاحب یہ سیاسی عمل میں اتنے شریک نہیں ہو سکتے, متحرک اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہے, تو لہٰذا ان کی جگہ وکلاء کو لگا دیں جو کہ قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں, یہ دونوں لگ گئے. اسی طرح پارٹی کے اندر سے بھی کچھ ایسی کھیل کھیلی جا رہی ہیں کہ اپنے فوائد کے لیے, اپوزیشن لیڈر کے لیے علی محمد کا خان نے خود ذکر کیا کہ اس کو کیا لگا دوں, تو اسی طرح خان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس طرح کے عہدوں کے لیے بہت زیادہ پارٹی کے اندر سے نام آ رہے ہیں, اور خان کو ہر چیز کا علم ہو رہا ہے. اس دوران جنید اکبر صاحب سے آپ کی بات ہوئی استعفے کے حوالے سے, انہوں نے کوئی جواب دیا ہو؟ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, جنید اکبر نے ان کا میں نے خود استعفیٰ پڑھا ہے. اچھا, انہوں نے استعفیٰ اپنے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, وہ کسی بھی وقت دیں گے اگر جو ہی پارٹی کی جانب سے کنفرم کلیئر پوزیشن آئے گی. لیکن چونکہ کلیئر پوزیشن نہیں ہے تو وہ استعفیٰ کیوں دیں, اور پارٹی کے اندرونی سیاست کا شکار ہو کر استعفیٰ کیوں دیں, جو کہ استعفیٰ میں نے خود پڑھا ہے ریٹن میں, اور ان کو ٹائپ انہوں نے وہاں آج تقریباً 1 گھنٹہ قبل ہی وہ ٹائپ کروا لیا ہے, تیار ہو چکا ہے. لیکن وہ بعد میں جس وقت پوزیشن کلیئر ہوئی کہ اچھا یہ تو کہانی یہ ہے, تو اس کے بعد اب آپسی مشورہ انہوں نے استعفیٰ پھاڑ دیا. استعفیٰ نہیں پھاڑا, بلکہ اس وقت جنید اکبر کی پارلیمانی پارٹی ارکان سے مشاورت اس وقت اپوزیشن چیمبر میں جاری ہے. دوسری ایک اور بات بتاؤں, اسی دوران کل خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اور گزشتہ 2 سماعتوں کے موقع پر ملاقاتیں ہوئی ہیں, خان نے صرف یہ پارلیمانی کمیٹیوں کا ذکر نہیں کیا, خان نے ان آئینی عہدوں اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور خاص کر ایک عدالتی نظام کے حوالے سے جب خان سے مشاورت ہوئی سپریم کورٹ سے ریلیف لو, تو سپریم کورٹ میں چونکہ ایک بات آئی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 2 ہمارے ممبر ہیں, بیرسٹر گوہر اور علی ظفر. خان نے اتنی سختی سے, اور ان کی گفتگو میں بہت سختی تھی, اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن جب ہمارے حق میں عدالتی معاملات میں ہمیں وہاں سے فائدہ نہیں ہو رہا, تو ایسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بطور ممبر رہنے کا کیا فائدہ. خان نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, اس جگہ پہ رہنے کا فائدہ نہیں جہاں سے ہم اپنی پارٹی کو عدالتی جگہ پہ ریلیف نہ لے سکیں. جب یہ خان کے معاملات تھے تو خان نے وکلاء کے سامنے اور میرے سورس کوٹ کر رہے ہیں بہنوں کے سامنے بات کی, اور واضح طور پر کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے آپ مستعفی ہو کے باہر آ جائیں, کیونکہ وہاں سے جب آپ کو عدالتی سطح پر ریلیف نہیں مل رہی تو اس کو اپنے لیجیٹیمائز کرنے کا فائدہ کیا ہے. ان کو قانونی کیا جواز, ان کو قانونی اور آئینی جواز فراہم کرنے کی ضرورت کیا ہے. جب یہ خان کر رہا ہے, اس کا مطلب ایک چیز پوزیشن واضح ہے کہ خان اس وقت مزاحمت کرنے کے موڈ میں ہے.
اچھا میری جو بات ہوئی ہے سینیٹر علی ظفر صاحب سے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خبر چل رہی ہے اس طرح کی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بے شک کوٹ کر کے میرے نام سے یہ بات کر دیں کہ ہمارے جو ممبر جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے مستعفی ہونے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی نہ بات ہوئی ہے، نہ فیصلہ ہوا ہے، اور نہ ہی ہم ریزائن کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک میں نے سوچا کہ اس میں ایڈ کر دوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان کی تردید بھی شامل کرتا ہوں. ان کی جانب سے ابھی اس معاملے پر پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب ایک پوزیشن، ایک عہدہ ہمارے عدالتی سطح پر کام کا نہیں ہے تو اس میں رہنے کی ضرورت کیا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے، عمران خان نے کہا کمیٹیوں کے سے نکلو، تو آپ کمیٹیاں چونکہ مخالفین کی ہیں تو بیرسٹر گور یا علی ظفر خیر کے دوسرے مخالف گروپ کے بندوں کو ہٹانے کے لیے کمیٹیوں کا فیصلہ کروا لیں، سیاسی کمیٹی کا. لیکن جب اپنی عہدے کا معاملہ آئے تو اس پہ پیش رفتی نہ ہو، چیزیں نہ ہوں. حالانکہ خان نے برابر سطح پہ کہا ہے، ادھر سے کمیٹیوں کا بھی ذکر ہوا، ادھر سے دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی ذکر ہوا. اور بیرسٹر گور نے اس سے قبل شیر افضل مروت کو ہٹانے کا، پارٹی کے ووٹ بینک کا، خیبر پختونخوا میں جو بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے بھی 27ویں ترمیم پہ ہر مرتبہ وہ انکار کر دیتے ہیں، تردید کر دیتے ہیں. لیکن ان کی تردید اپنی جگہ وہ معتبر ہیں، اچھی درست اپنی طرف سے تردید کرتے رہیں. لیکن ہم اپنی طرف سے خبر پر قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے، حقائق پر مبنی ہے اور ود ایویڈنس یہ گفتگو کر رہے ہیں. خان نے کہا ہے کہ جب ہمارے کام کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہے تو اس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا آخری دو سوالات، آپ مصروف بھی ہیں، آپ کی جی بالکل ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں. ایک یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب کی کل ٹویٹ ہے، وزیر دفاع، وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر آپ نے الیکشن میں بائیک آؤٹ کا فیصلہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں کے پی میں بائیکاٹ کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے اندر دوسری ایک اور خبر کل کی اسی بائیکاٹ کے حوالے سے، کیونکہ کے پی میں ان کا اپنا اثر رسوخ ہے نا، تو وہ سائد فائدے کے لیے طاقت رکھتے ہیں، بیلنس نہیں ہے. یہ سیاست ہے، کھیل ہے. دوسرا یہ کہ اس سیاست کو آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ اخلاقی قوت یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. سیاست ہے، کہیں فائدہ مل رہا ہے تو فائدہ، جس طرح انہوں نے پارلیمانی کمیٹیوں میں جو اپنے پاس کمیٹیاں اس سے استعفے کا فیصلہ نہیں کیا، رکھنے کا. اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب 9 مئی میں عمران خان کو ضمانتیں ملی تو کہا جی کہ ہمیں ہوا کا جھونکا اور امید کی کرن ملی ہے. لیکن اب کہہ رہے ہیں جی 26ویں ترمیم کے تحت یہ ججز کمپرومائزڈ ہیں. یہ جو حق میں ہو تو فائدہ، جو نہ ہو تو اس پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. یہ سیاست ہے. لیکن ایک اور چیز خیبر پختونخوا سے عمران خان مزاحمت کا حوالہ، ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ خرم ذیشان جو کہ سخت موقف رکھتے ہیں، جو پچھلے سینٹ کے امیدواروں میں شامل نہیں تھے، اس مرتبہ شبلی فراز کی جگہ خرم ذیشان کو لانے کا فیصلہ کیا ہے. اور خرم ذیشان وہ امیدوار ہیں جو کہ سخت موقف رکھتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، موجودہ حوالے سے. عمران خان کے دیرینہ ساتھیوں کے ساتھ ان کے اتنا تعلق ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے چلتے رہے ہیں، وہ مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں. اسی لیے خان نے کہا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. اور سینٹ میں شبلی فراز چونکہ اب امیدوار نہیں رہے، سزا ہو گئی ہے. اور آپ چونکہ عدالت کور کرتے ہیں، ایک ٹیکنیکل پہلو اسی دوران آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ کیا جب تک یہ سرنڈر نہیں کریں گے تو ان کا کیس لگے گا؟ یہ میں آپ سے ضرورت نہیں. دیکھیں اس کا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے، جب تک سرنڈر نہیں کیا جاتا کورٹ آف لاء میں اس وقت تک جو ہے وہ بیل والا معاملہ اور آگے نہیں چل سکتی صورتحال. دوسری بات، یہ جو پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، میرے خیال میں یہ جو فورم ہے یہ درست اس کا چناؤ نہیں کیا گیا. یہ سلیکشن آف فورم جو ہے یہ درست نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ، میرے خیال میں یہ فورم شاید لاہور ہائی کورٹ ہونا چاہیے تھا. چلیں اس وقت ذرا عامر ڈوگر صاحب سے گفتگو کرنی ہے تو آ جائیں. بہت شکریہ حیدر آپ کا. یہ آپ نے ڈسکشن سنی، ایک اہم ڈیولپمنٹ جس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اب اس معاملے پہ دیکھنا یہ ہے کہ مزید جو ہے وہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ سامنے ہوتی ہے، کیا کس طرف یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جاتا ہے. اس وقت عامر ڈوگر جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی آپ کو گفتگو سناتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم بانی چیئرمین صاحب کا کل یہ ڈائریکشن آئی پولیٹیکل کمیٹی کو بذریعہ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین پارٹی کے کہ ہم تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس پہ اوپر رات بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ بھی پڑھا ہوگا، اور جس میں اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام ممبران قومی اسمبلی تمام قائمہ کمیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کا عمل جاری ہے. آج میری اپنی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی کی میٹنگ تھی
جو میں نے پریزائڈ کرنی تھی میں نے وہ پوسٹ پون کر دیا، اور اسی طرح آج ہمارے چیئرمین PSC جنید اکبر صاحب نے بھی میٹنگ نہیں لی، تو یہ مرحلہ اب آگے جاری ہے اور ہم تمام کمیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، اگلے مرحلے میں اگر خان صاحب کا حکم آتا ہے کہ آپ لوگوں کو پارلیمنٹ سے اور صوبائی اسمبلیاں بھی تحریر کر کے چھوڑ دیں، تو آپ اس دیکھیں پر بھی استعفے ہم نے پہلے بھی دیے ہیں، اور آئندہ بھی جو عمران خان صاحب کا حکم ہوگا، آج ہم یہاں جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ خان صاحب کے نظریے کی وجہ سے کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ جو بھی بانی چیئرمین کا حکم ہوگا وہ ہم پر لازم ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ سر ایک ٹیکنیکل یہ کہ خان صاحب نے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی ذکر کیا کہ جب وہاں سے عدالت سے ہمیں معاونت اور مدد تک نہیں حاصل ہو سکتی تو اس فورم پہ رہنے کا فائدہ کیا؟ ایک طرف آپ فیصلے کر رہے ہیں، دوسری طرف دوسروں کا فیصلہ نہیں ہو رہا، تو خان صاحب کے پھر سب فیصلوں پر ہی عمل ہونا، سب پہ مشاورت کم سے کم تو ہو۔ جی بالکل، ان کے سب فیصلوں پر عمل ہونا لازم ہے، اور جو بھی ان کا حکم ہمارے حوالے سے ہے، پارلیمانی حوالے سے ہے، اس پر فیصلے ہم کر رہے ہیں، اور جو خان صاحب کا حکم ہے وہی ہمارے لیے حکم ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سر ضمنی انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں لڑنا، لیکن سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ لڑنا ہے۔ پھر کل عمران خان کی ڈائریکشن آئی تو عمران خان صاحب نے دوبارہ حکم دیا، پھر آپ سیاسی کمیٹی خان صاحب کا ہم نے سب پولیٹیکل کمیٹی کے لوگوں نے شکریہ بھی ادا کیا اس بات پر کہ انہوں نے ایک بار پھر امپاور کیا پولیٹیکل کمیٹی کو، اور انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو یہ بات دوبارہ بھیجی کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں کہ الیکشن لڑنا ہے یا نہیں، اور انہوں نے اپنی رائے بھی دے کر بھیجی۔ تو ہم نے ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنے، اور اس کمیٹی میں ہم نے بلایا تھا احمد خان بچر صاحب کو بھی، جو الیکشن جن کا شیڈیول آیا ہوا ہے، اور احمد چٹھا صاحب کو، تو ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھا، ان سے بھی بات سنی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جن سیٹوں پر ہمارے سیٹوں کو ہمیں نکالا گیا ہے ایک سیاسی انتقام کی بنیاد پر، اور ہمیں جو سزائیں دی گئی ہیں، تو ہم ان سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جمشید دستی اور عبداللطیف چترالی کا جو معاملات ابھی کیونکہ عدالت میں ہیں، وہ جب وہ سیٹیں کلیئر ہوں گی تو وہ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ شیڈول آ گیا سر، چترالی صاحب کا شیڈول آ گیا۔ جی میرا خیال ہے کہ KPK کی پالیسی، خان صاحب نے یہ بھی کہا، اور پنجاب کی پالیسی کو آپ الگ بنائیں گے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی تو فی الحال تو یہی فیصلہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو جی آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے عامر ڈوگر کی میڈیا سے کی گئی گفتگو سنی، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ود ان دی پارٹی جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے مشاورت کا عمل جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کیا کیا سٹیپس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ آخر میں عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر سے جو کل ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا، اس کا ایک پورشن اس کا میں حوالہ دے کے پھر اس کے بعد ہم اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کریں گے۔ اس میں کل کی جو ایک کافی تفصیل میں عمران خان کے اکاؤنٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات نشر کی گئی ہے، جس پہ عمران خان کے حوالے سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود ISI دیتی رہی ہے۔ جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کیسز جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ عمران خان جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جی کہ وہ ISI جو ہے وہ ان کو جو اپوزیشن میں لوگ موجود ہیں ان کے کرپشن کے ثبوت جو ہے وہ اس وقت دیتی رہی ہے، جبکہ ایک ثبوت پھر عمران خان کو بطور وزیر اعظم اور بھی دیا گیا تھا جب اس وقت کے DG ISI عاصم منیر تھے، اور اس وقت انہوں نے پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بتایا، اور پھر بعد کی خبر یہ سامنے آئی جی کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور پھر عمران خان نے اس ٹویٹ میں بھی اس بات کا اظہار ایک مرتبہ پھر کیا ہے۔ تو یہ کنٹرڈکشن عمران خان کے اپنے موقف میں کس حد تک کلیئر ہے، یہ ہمیں یہاں سے بالکل اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے خود جو ہے وہ ISI شواہد دیتی رہی ہے، ثبوت دیتی رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، پھر ان کو مسلط کیا گیا۔ اس حد تک جو بات کہ میرے سیاسی مخالفین ہیں، اس حد تک تو اس بات کو ISI کے ثبوتوں کو بڑا ویلڈ قرار دے رہے ہیں، لیکن جو ان کی اپنی پنجاب حکومت کے خلاف جو شواہد جو ثبوت دیے گئے اس کی جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ تو پرنسپلی اصولی طور کے اوپر اگر کہا جائے تو پھر موقف تو ایک پولیٹیکل لیڈر کا یہ ہونا چاہیے
کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سیاستدانوں کے خلاف شواہد اکٹھے کرے. اگر پرنسپل یہ ہے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن پرنسپل اگر یہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف تو آئی ایس آئی جو ہے وہ شواہد لا سکتی ہے لیکن حکومت کے خلاف نہیں لا سکتی، تو یہ وہ تضاد ہے جس کے اوپر پھر جو ہے وہ محض جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انتہائی عجیب معلوم ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.